بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا خالق الرحمن یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ربی یا ربی یا ربنا ربنا، اے ہمارے رب، ربی اے میرے رب۔ اوکے، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابا، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابا، سبحان اللہ عدد من کل شیء، سبحان اللہ ملء من کل شیء، الحمد للہ، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، الحمد للہ ملء ما فی السماوات والارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابا، الحمد للہ ملء ما احصى کتابا، الحمد للہ عدد من کل شیء، الحمد للہ ملء من کل شیء، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ کتنی چیزیں کر رہے ہیں ہم قرآن کریم میں۔ قرآن کریم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، قرآن میں آتا ہے، میں اب آیتوں سے سمجھاؤں گی۔ ہم عام زندگی میں کیا سمجھے قرآن کو؟ پھر خاموشی۔ قرآن کریم ہاں، پہلے سمجھے تھے یہ خالی کتاب ہے، ایک معمولی کتاب سمجھے تھے، آج سمجھ میں آ گیا تھا۔ نیچے رکھتے کیا یہ کتاب، یہ کتاب مکہ المکرمہ میں کئی لوگوں کو میں نے، ایرانیوں کو میں نے ملی تھی تو بولی شہادہ، اے بس سادہ کتاب، یہ بس یہ کتاب ہے۔ تو کہ لوگ کہیں اتنے کو اتنا ہی یہاں کے لے کیا وہ قرآن میں خالی قصے کہانیاں، کون سی بڑی بات آ گئی ہے؟ میرے کان سنے ہیں، میرے آنکھوں نے دیکھے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کر چکی ہوں الحمدللہ۔ ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ نام کا جو آتا ہے، اس میں آیت نمبر 33 جو یہاں پہ ابھی لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو میری بات کو مانو، میرا کہا مانو، میں جو کہتا ہوں وہ بات کو سنو، اور جو میرے محبوب
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان کی بات کو مانو. اگر تم نہیں مانو گے ان کی بات یا میری بات تو تم کتنے بھی نمازیں پڑھ لو، اگر ان کا طریقہ نہیں اپناؤ گے، تم کتنے بھی حج کر لو، کتنے بھی روزے رکھو، کچھ بھی کرو، ہم تمہارے اعمال کو قبول نہیں کریں گے. ہم تمہارے اعمال کو قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ آیت ہر کوئی پڑھتا ہے. کون کون پڑھتے ہیں؟ کون کون پڑھتے ہیں؟ سنی بھی پڑھتے ہیں، جماعتی بھی پڑھتے ہیں، لیڈیز بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی پڑھتے ہیں. کافر بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر عمل اس میں سے بہت چند لوگ کرتے ہیں، ہر کوئی عمل نہیں کرتا ہے. اب یہاں پہ آ گیا اعمالکم. مذاق میں بھی ہم ایک دوسرے کہتے ہیں ہمارے اعمال اچھے کر لیں. میرے بھی اعمال اچھے نہیں ہیں، مجھے بھی اپنے اعمال کو اچھے کرنا ہے. اعمالکم، اپنے اعمال کو ہم اچھے نہیں کر رہے ہیں. ہم دنیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دل میں کیسے ڈالتے ہیں اللہ ہی جانے. ان کا چہرہ تصور میں آیا تھا. اللہ عالم، غیب کی خبر جاننے والی صرف وہ ایک ہی ذات ہے، باقی کوئی بھی غیب کی خبر نہیں جان سکتا. آ جاؤ ادھر ہے. تو الحمدللہ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول ولا تبطلوا اعمالکم، ہم نے گروپ کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دعا کرو ہماری موت تک ہم یہ اعمال کریں گے تو خبر میں جائیں گے تو سوال ہوگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. بچہ بھی طوطے کے جیسا پڑھتا ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے سب طوطے کے جیسا پڑھتے ہیں، مگر طوطے کے جیسا عمل نہیں کرتے. وہ مرچی ہی کھاتا ہے، مرچی ہی اس کے تقدیر میں اللہ نے لکھے ہیں، مرچی ہی کھا کے بولے گا وہ. مگر ہماری تقدیر میں یہ آیتوں کو بولے ہیں، اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے، مگر طوطے کے جیسا پڑھیں گے. عمل نہیں ہے ہمارے پاس، سب ہے عمل نہیں ہے، سب ہے عمل نہیں ہے. یہ قرآن کریم کو ہم اٹھاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں سر پہ رکھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں شادیوں میں لے جاتے ہیں، ہم اس کو پھاڑتے ہیں پیج پر لکھ کر، اس میں سے کاپی کر کے بلو پرنٹ نکالتے ہیں، تعویذ بنا کے ڈالتے ہیں. اوکے، یہ کوئی مر گیا، کوئی میت ہوگی، اماں بابا بچے کوئی مر گئے، چلو قرآن خوانی کراؤ، قرآن خوانی کرا کے یہ قرآن کو ان کو بخش ڈالو، جیسے تمہارے میرے باپ دادا کی جاگیر ہے. یہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے تم آگے جو بھیج رہے ہو ہم نے لکھ دیے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. تم جو چھوڑ جاؤ گے وہ بھی ہم نے لکھ دیے. تو جب اللہ نے کہا لکھ دیے، فرشتے ہیں لکھ رہے ہیں، ہم بولتی نہیں جی 4 قرآن پڑھے جی، تم 2 جز پڑھو، تم 2 جز پڑھو، امی مر گئی 40ویں تک اتنے بخش دیں گے، 20واں کریں گے، 10واں کریں گے، 7واں کریں گے، یہ سب کریں گے، برتھ ڈے کریں گے، اینیورسری کریں گے، سب کریں گے ہم. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تو اگر یہودی کے جیسا، آج دنیا میں کیا جلایا جا رہا ہے؟ تورات، انجیل، کیا جلایا جا رہا ہے؟ قرآن کو کیوں جلایا جا رہا ہے؟ نبیوں کو قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا؟ کیونکہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑو بولا ان نبیوں نے. نبیوں نے کہا تمہارے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دو، جو کتاب آسمان سے آئی ہے اس کتاب پہ یقین کرو. تو نبیوں کو بھی قتل کر دیے، جس پہ طریقے پہ چلائیں گے ان کو بھی قتل کر دیں گے، مگر باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے. باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے. باپ دادا کے طریقے چھوڑیں گے تو یہ قرآن کو عمل کر پائیں گے.
باپ دادا کے طریقے اگر نہیں چھوڑیں گے یہ قرآن کو عمل نہیں کر پائیں گے. اگر ہمارے باپ دادا قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے زندگی کرے ہوئے ہیں تو ان کا طریقہ عظیم طریقہ ہے. اگر ہمارے باپ دادا اس قرآن کریم کے طریقے پہ نہیں کرے ہیں وہ طریقہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبطلوا اعمالکم، تیرے کچھ بھی اعمال ہو جائیں گے میں غارت کر دوں گا، میں ویسٹ کر دوں گا، میں پھینک دوں گا. کتنی بار کہہ رہی ہوں، تقریباً میں 9-10 سال سے بنگلور میں کلاسز چلا رہی ہوں. کتنے بار میں کہہ رہی ہوں، ہر بار یہ ٹاپک اٹھاتی ہوں، پھر بھی طریقے اپنے ہی کرتے ہیں. چھوڑے مگر پورے نہیں چھوڑے، نہ تم نہ میں نہ ہم کہیں نہ کہیں تو اٹکے ہوئے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے، کیونکہ میں اور آپ نکل نہیں سکتے. ہم کوششوں کے ساتھ ان سعیکم لشتی، بے شک ہماری کوششیں مختلف ہیں. کسی کی جھوٹ میں کوششیں ہیں بچانے کے لیے، کسی کو چوری میں مختلف ہے، کوئی نمازوں میں ہے، کوئی روزوں میں ہے، کوئی فریب میں ہے، کوئی جوکس میں ہے. کچھ نہ کچھ تو کوششیں ہر انسان محنت کر رہا ہے، ہر انسان کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا رہا ہماری زندگی کے ساتھ آخرت ہوگی. دیکھو لاسٹ تھرسڈے آپ آئے تھے، یہ تھرسڈے تک کتنے دن ہوتے ہیں؟ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. 7 دن کو موت آ گئی ہمارے، 7 دن مر گئے، دوبارہ 7 منٹ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں رہے. صبح اٹھتے ہیں پلاننگ ہماری ادھر جانا ادھر آنا، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا. رات میں سونے کے تب کوئی کیلکولیشن نہیں کرتا ہے ہم نے کتنے اعمال کرے، ہم آج کتنی نیکیاں ہوئی، کتنا نہیں کر سکے. تلاوت اگر نہیں کر سکے بیٹھ کے رو رو کے دعا مانگے، اللہ سے روئیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اطیع اللہ اطیع رسول، کیا یہ کان سے لیے کان سے چھوڑ دیے؟ کوشش جاری ہے، کوشش جاری ہے، جاری ہے. پوری دعا کے ساتھ کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. اور رہی بات محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کو قرآن کریم میں کہا جاتا ہے، سورہ الاعراف 204 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یا قرآن کھولو جلدی جلدی، ٹیپ کر کے کھول رہے ہیں. اتنا خوشی ملتی ہے معلوم تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کے، مجھے کتنی خوشی ملتی ہے معلوم جب قرآن کھولتے ہیں. میری کامیابی یہی ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ سیکھیں گے، آپ دلیل کے ساتھ سیکھیں گے، دلیل کے بغیر نہیں سیکھیں گے. کھولو قرآن کریم، الاعراف 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اذا جب قُرِئَ قاری، قاری کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے. قرآن کو جب پڑھا جائے گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم سنو. ہمیں جب تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن، عورتیں شروع کر دیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. مجھے آتا ہے غرور کیسا؟ آئی نو دیٹ. میں نہیں کر رہی ہوں، تم نہیں کر رہے، ابلیس کر رہا ہے. بچی کو اشارہ کری، گڑیا نہیں ڈولنا. بسم اللہ. اگر قرآن کریم ڈالیں گے تو سننا ضرور. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، سمیع سنو، سمیع سنو.
سمیع، سنو، آئندہ کرو گے، اسے اپنا لو یہ آیت کو، تو کفر نہیں ہوگا. یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن کو غور، اب میرے بیان کو آپ غور سے سنتے ہیں نا، جتنی خوشی اللہ نے دیے ہیں، میں کیا نثار کر دوں ان پہ تو بھی کم ہے. سب کچھ نثار کر دوں پوری کائنات کی چیزیں تو بھی کم ہے، کیونکہ کان لگا کہ ہر کوئی سنتا نہیں. میرے رب کا احسان ہے، یہاں جتنے بھی اللہ بھیجتے ہیں، کیونکہ دعا مانگتی ہوں میں، اے اللہ ان کے دلوں کو تو شرح کر دے، کھول دے سینوں کو، ان کے دماغوں کو تو کھول دے. کل میرے استاد نے بھی دعا دیے، جو تم کہو ان کے دلوں میں اثر کر جائے. جو بات تم کہو دین کی ان کے دلوں میں اثر کر جائے، اسے اپنائیں. تمہارے لیے میری خاص دعائیں ہیں. مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کر رہی تھی میرے لیے. بولی اس سے کون سی خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے دعائیں ملتی ہیں کہ جو تو کہے اللہ سن لے اور اس کے بندے اس پہ عمل کر لے. ٹھیک ہے، دعائیں رات کو کیا کرو، دن کو کام کیا کرو. تہجد میں اٹھ کے اپنے لیے دعا نہیں مانگا کرو، اے اللہ ان سارے بندوں کو تو ہدایت توفیق، ہدایت ارشاد، دونوں ہدایتیں تو عطا فرما. ان سب کو تیری محبت عطا فرما. جب بھی دعا مانگو اسی دعا مانگو، اللہ ان کے دلوں میں تیرا خوف دے، اے اللہ تیری محبت دے، اے اللہ تیرا شکر کرنے والا بنا، اے اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، اے اللہ تیرا ہی تیرا بنا دے. ان سب کے جو بھی مشکلیں تو حل کر دے. آخر میں کہنا یا رب میرا بھی تو حل کر دے. یہ نہیں کہنا مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ کر دے. نہیں ہے وہ بندہ اچھا، کروڑوں کی طرف سے نیکیاں آئیں گی، خزانے اپنے بھر جائیں گے. انسان دوسروں کے بارے میں جو کرتا ہے نا، اللہ کہتے تو سب پہ رحم کر، میں تجھ پہ رحم کروں. تو یہ رحم ہے، رحم دعا ہے. رحم کرو، سب پہ رحم کرو، دعا کرو، سب کو دعا کرو. دشمن کو بھی معاف کر کے بولو اللہ اس پہ رحم کر دے. مسجد نبی میں کچھ بات ہوتی ہے، اللہ تجھ پہ رحم کر دے. غصہ بھی آتا ہے، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اوکے، کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تجھ پہ رحم کرے. اللہ تو جنت ملے گی، میرے چند اعمال میں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. کہتے ہیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ گھوڑا تیرے سے وفادار ہے. کیا ہے وہ آیت بولو؟ لکنود والکنود ربہ لکنود ان ذالک. چلو پڑھ لو شروع سے، بسم اللہ، دیکھ لو. مجھے دلیل چاہیے، جو تم بول رہے ہیں تم سمجھنا چاہیے. تم اگر نہیں سمجھو گے تو ایسا بیان بیکار ہے. ان ربہ کانا کیا آتا ہے؟ ان ربہ لکنود، ناشکر ہے. اس سے پہلے بولو ربی. دیکھو خاموش ہو. ہاں، اپنے رب کا ناشکر ہے. بے شک انسان، بے شک انسان. اب دیکھو کون ناشکرا ہے؟ گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، فرشتے ہیں. کون ہے؟ انسان ہے. بولنا نہیں نیکسٹ ٹائم. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. گھوڑے سے بھی بدتر ہے. میں روز دعا مانگتی ہوں مجھے گھوڑے سے بھی زیادہ وفادار بنا، مجھے اس کتے سے زیادہ وفادار بنا. اللہ وہ کتا بھی کتنا وفادار ہے دیکھ. میں کتے سے بھی گئی گزری ہوں، مگر اشرف المخلوقات میں سے ہوں. سب سے کمزور کتا ہے، مگر وہ تیرا وفادار ہے. ہم تیرے وفادار نہیں ہیں، ہمیں تیرا وفادار بنا لے. اللہ میں تیرا وفادار بنا. ہم سب کے وفادار ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے وفادار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. بریانی 4 بار دعوتیں آ گئے، بیزار آ گئی. چھی، یہ بریانی کھا کھا کر میری طبیعت ہی خراب ہو گئی. اللہ گوشت نہیں دیے، کیا ایسی فقیری؟ یہ کھا کھا کے گوشت ہی کھائے نہیں ہم لوگ، کیا کھائیں؟ کاٹ کے دیں، تم کھاؤ، تم لاؤ، ایسے باتیں. ناشکری.
علم بہت دے دے، اور یہ مجھے اتنا علم آ گیا میں کتنوں کو سکھاؤں، علم کم دے یہ مٹھو زماں کم نہیں کرتا. کسی بھی بات میں شکر نام کی چیز نہیں ہے. کپڑے کبڈ کھولو اچھے اچھے رہتے، سب پہن ڈالی کچھ بھی اچھا نہیں ہے. کچن میں جاؤ راشن بھرا ہوا ہوتا ہے، کیا ماں کیا ابھی نہیں ہے، سب خالی. فریج دیکھو میرا خالی پڑا ہوا ہے. چپل دیکھو میرے کیسے ہوگی، کیا عزت میں چپل پہن کے گئی تو چپل لائن سے لگے ہوئے ہوں گے. پرس کتنے ہوتے ہیں، نہیں میری پرس اچھی نہیں ہے، آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. ہر بات میں اور آپ کو شیطان بہکائے گا، چھوڑے گا نہیں مجھے بھی. جب بھی یہ بات آئے آیت ضرور منہ سے بولنا، ان الانسان لربہ لکنود. اس کے بعد فوراً کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اوکے الحمدللہ. ابھی آیت آئی ہے، آیت سورۃ الاعراف، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اٹھائے تھے اسی میں سے. اوکے آج بھی اٹھا رہی ہوں. جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوتی ہے، آدھا دن پکچر، آدھا دن نمازیں، نماز کے بعد رات کو سیریل بیٹھ کے دیکھنا، گانے سننا. کچھ نہیں ہے، اتنی نیکی اتنے گناہ. یہ فرشتہ نیکی لکھے گا، یہ فرشتہ گناہ لکھے گا. دونوں ایکول رہے گا تو دیوار میں کھڑا دیں گے، نہ جنت کو بھیجیں گے نہ دوزخ کو بھیجیں گے. اللہ وہ مرحلہ کبھی ہماری زندگی میں نہ لائیں. جب تک دیکھو یہ سفید رنگ کو کلر کرنے کے لیے سفید ہی ہونا چاہیے. اوکے اب میں نے رنگ برنگ کا دوپٹہ پہنا ہے، یہ رنگ برنگ کے دوپٹے کو پورا سفید میں کر سکتی ہوں؟ کہیں نہ کہیں داغ رہے گا. مگر بلیچ میں ڈال کے چند دن تک میں چھوڑ دوں تو کیا ہوا؟ اللہ تعالی کو اگر پانا ہے، اس کی محبت کرنا ہے تو دنیا کے رنگ ہٹانے ہوں گے. میں کیوں دوپٹہ پہنتی ہوں، کیا پہنتی ہوں مجھے نہیں معلوم ہوتا. صرف دعا کرتی ہوں اللہ میں آج کیا پہنوں. اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتے میں اٹھا کے پہنتی ہوں. اللہ تعالیٰ میں کیا بناؤں سالن، مجھے ہدایت دو. اللہ تعالیٰ ادھر جانا ہے جاؤں یا نہیں جاؤں. سب سے پوچھتے ہوں گے. میں نے بچپن سے رب کو پوچھا ہے. باپ مر گئے تھے کھیلتی، رب میں چاند کے ساتھ دوڑ رہی ہوں، دیکھو چاند ادھر چھپ کے آیا نہیں. بچپن سے ہمیں ابو نے سکھائے تھے جو بھی بات کرنا اپنے رب سے بات کرنا، یاری کرنا دوستی کرنا اپنے رب سے کرنا، کسی سے نہیں کرنا. میں نے بچپن سے اسی سے ہی دوستی کی ہے، اسی سے دوستی کی ہے. وہ دوستی رکھیں گے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھ دے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں رکھیں گے، ہم اچھے نہیں تو ہم کو نہیں رکھیں گے. دیکھو رنگ صبغت اللہ ہمیں بتائی تھی، بیان بھی بھیجی تھی. رنگ برنگ کی کلر کی دوپٹے بنا کے آپ نے بھیجا تھا، رائٹ؟ رنگ برنگ کے کیا تھا؟ ایک رنگ دنیا کے رنگ ہیں. دیکھو لال، پیلا، ہرا، ادا، نیلا، سفید، یہ پورے رنگ، یہ دنیا کے رنگ، یہ پورے دنیا کے رنگ. یہ ہے نا سفید رنگ. حج میں سفید پہنتے ہیں، قبر میں سفید، جانے سے پہلے سفید. بچہ ہر چیز کو سفید 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 کا مطلب سمجھے نہیں. ثوب الابیض من الدنس، گناہ سے پاک کر دے جیسے کہ میل نکل جائے. سفید رنگ مطلب جب رنگ اللہ کا لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چاہنا چاہتے ہیں، دنیا کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں گھر کا سامان لے جا کے کچرے میں ڈال دو، ایک دفنانے کے ٹائم پہ جو 4 پہیے آتے لا کے بچھا کے رہ جاؤ، ایسا نہیں ہے. صوفے ہیں استعمال کرو، کارپیٹ ہے استعمال کرو، مگر محبت نہیں کرو. دل نہیں لگاؤ. لا میری جان نکل گئی، میرا فیوریٹ وہ میرا جھومر توڑ ڈالی، اللہ میرا وہ میری جان، وہ میرا فیوریٹ، اللہ میرا وہ کر ڈالے. وہ میرا صوفہ دیکھو پھاڑ ڈالے، وہ میرا صوفے پہ گندا کر ڈالے، پیر لگا ڈالے. نہیں دل لگانا، بالکل بھی دل نہیں لگانا.
جب اس دل میں اللہ کی محبت آنی ہے تو دنیا کی محبت چھوڑنا پڑے گا، یہ سارے رنگ کو نکالنا پڑے گا، تب میں یہ دوپٹہ 2 دن 3 دن ڈالوں گی تو پوری طریقے سے سفید ہو جائے گا۔ مطلب آپ کو کوشش ہر دن کرنا پڑے گا، آج اس کی محبت چھوڑوں، کل وہ دنیا کی وہ چیز کی محبت چھوڑوں، آج اس کی، دھیرے 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 آپ کو ان چیزوں کی محبت ہٹتی رہے گی، ورنہ وہ محبت اتنی ساری زیادہ ہوگی، غریب آ کے مانگے گا رمضان میں دینا پڑے گا زکوٰۃ، نہیں میرے پاس 1,00,000 روپے ہی، اب 1,00,000 روپے تو نہیں ہی، 90,000 روپے ہی، 1,00,000 روپے ہے تو ہی زکوٰۃ دینا، اب 10,000 روپے جمانے کے لیے روکتے ہیں تاکہ 1,00,000 کا زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہیں ایسے لوگ جا کے پوچھتے مسئلہ، میرے پاس اتنے چاہیے دینا کیا، بولی اور ذرے ڈال کے ایڈ کر کے دے دو تو کیا جائے گا، آخرت میں مل جائے گا۔ تمہاری تجارت کی بات ہو رہی ہے آج قرآن میں، تجارت کی بات اٹھ رہی ہے آیت میں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کو سنو، غور سے سنو، کان لگا کر سنو، کان ایسا رکھیں گے تو سیدھی آوازیں آئیں، ٹیپ ریکارڈ چل رہی ہے آپ کی موبائل میں چل رہا ہے، کان لگا کے سنو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، تب جا کے آپ سن کے عمل کر پاؤ گے۔ اس کے بعد کہتے وَانصِتُوا، اور وَانصِتُوا، اور خاموش رہو۔ قرآن یہاں سے سنیے، میں سن رہی ہوں با قرآن، اے ہوگا کام، وہ کچن میں کر ڈالے کٹ کو ہوگا، سن رہی ہوں میں قرآن، اوکے سن رہی ہوں، پھر اس کے بعد پڑھتی ہیں الرحمن علم القرآن، پھر اس کے بعد اے جا بھائی جا وہ کر کے آ جا، خلق الانسان، وہ کر کے آ جاؤ، یہ قرآن نہیں ہوتا، بند کر دو وہ ٹائم پہ۔ احکام کو مانتے نہیں ہیں، ایک چند آیتیں اٹھا کے میں احکام کو کیسے مانتے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ بنگلور میں قرآن کی باتیں نہیں اٹھتی تھی، دوسرے کتابوں سے بیانات کرتے تھے، دوسری کتابوں سے بیانات کرتے، میں یہ کتاب ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے میری موت آ جائے گی، پورا قرآن کی میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پاؤں گی، میں اس سے پہلے میری موت آ جائے گی، کیا پتہ بوڑھی ہونے تک بھی میرا یہ قرآن ختم نہیں ہوگا، میں ختم نہیں کر پاؤں گی، میں نہیں پورا مکمل سمجھا سکوں گی۔ اس میں سے چند سورہ بقرہ اگر آپ حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، سورہ بقرہ، آل عمران ہمارے لیے ہم پڑھ چکے ہیں، قیامت کے دن 2 گلدستے بن جائیں گے ہمارے لیے، جیسے سر کے اوپر ایک پرندوں کا جھنڈ ہے، سایہ ہے، بادل کا سایہ ہے، اس لیے سورہ بقرہ کو ایسا میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ کے نام لے کر، دعا کر کے، مدد لے کے اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ لوگوں کے دلوں میں محبت پیوست ہو جائے، آپ یاد کرنا شروع کر دیں، آپ کے ہاتھوں میں گلدستے رہیں، یعنی کہ قیامت میں گلدستے دیا جائے، انصتوا، اور خاموش رہو، کیا بولو، تراویح ہوتی ہے تو خاموشی سے سنو گے، شروع کر دو لوگے، اذا وقعت الواقعہ، آتا ہے مجھے، والفجر ولیال نشر، حضرت ہم پڑھتے رہتے مجھے ایسی چڑ آتی ہے، میرے ہی اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ جنہیں میں قرآن پڑھاتی وہی پڑھنا شروع کر دیتے، اب میں دوسروں کو کیا بولوں بھائی، اب دوسروں کو کیا سمجھاؤں میں، تو یہی بات ہے، سنو، سمجھ میں آ گیا، یہ کتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں، 2 چیزیں، سن رہے ہیں خاموشی سے، غور سے سن رہے ہیں اور خاموش رہ رہے ہیں، 2 چیزیں کریں گے، 2 چیزیں کریں گے تو اللہ کیا بول رہے ہیں، غور سے دیکھو، 2 چیزیں کریں گے تو کیا بول رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ، لعلکم، تاکہ تم سب پہ کیا ہوگا، ترحمون، تم پہ رحم کیا جائے گا، رحم کرنے کا مطلب جنت ہوتی ہے، رحم کرنے کا مطلب جنت ہوتی ہے، جب رحم نہیں کرتے تو جنت نہیں ملتی ہے، رحم کی بات، اس کے اپوزٹ میں مکے کے لوگوں نے کیا کہا، ہمارے لوگوں نے کیا کہا، کھولو سورۃ الفصلت، سورہ سجدہ، آیت نمبر 204، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا، اور ان لوگوں نے کہا، کفر کرو، لا تسمعوا، نہیں سنو، نہیں سنو، اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم سنو،
اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم سنو. مکے کے لوگ کیا بول رہی؟ نہیں سنو. اب بنگلور کے کئی لوگ کیا بول رہے؟ نہیں سنو قرآن، نہیں سنو. یہاں کے لوگ کیا بول رہی؟ قرآن نہیں سنو. کیا اسٹاپ کرتے ہیں مجھے بول کے وہ عورت کے پاس نہیں جانا، وہ قرآن پڑھاتی ہے. یس، وہ عورت کے پاس علم لینے نہیں جانا، وہ قرآن پڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے؟ قرآن سے میں جواب دوں گی، میرے منہ سے کچھ نہیں کہوں گی. میرا رب جواب دیتا ہے، ہماری ضرورت نہیں ہمیں جواب دینے کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں لا تسمعوا ھذا القرآن، یہ قرآن کو نہیں سنو. اس کے بعد کہتے ہیں والغو، غل مچاؤ، غل مچاؤ، غو، تھالیاں مارو، سیٹیاں مارو، زور سے آوازیں کرو، قے مارو، قرآن کو نہیں سنو. آج لوگ بولتے ہیں وہ عورت کے پاس نہیں جانا، میرے لیے نہیں، ہر قرآن پڑھنے والے کو کہتے ہیں ان کے پاس نہیں جانا، قرآن نہیں سننا. وہ عورت برابر نہیں ہے، قرآن برابر نہیں ہے. قرآن پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے. قرآن عالم پڑھنے کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ جواب قرآن دے رہا ہے. ہاں دیکھو، آپ سنیں، دیکھو دلیل دے رہے ہیں اندر سے. عالمہ علماء سو ہوتے ہیں وہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو چاہے میں گمراہ کرتا ہوں، جس کو چاہے میں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، وہ میری مرضی ہے. فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہوں. یہ میری حکومت ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. کہتے غل مچاؤ، زور کرو، قرآن کو پڑھنے نہیں دو، قرآن کو سمجھنے نہیں دو. غل مچاؤ. آج لوگ غل مچاتے میرے نام پہ. غلہ مچ گیا ہے، غلہ مچ گیا ہے. نہیں جاؤ، نہیں پڑھو، قرآن نہیں پڑھو، کیونکہ آپ ان کو بتا دیں گے، آپ خود اپنی زبان سے آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. ڈر انسان کو قرآن سے روکتا ہے. قرآن تمہیں ایسی راہ دکھاتا ہے، جنت کے راستے دکھاتے. کیوں محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ انہی کے پر نازل کیا ہے قرآن. تم لیلۃ القدر کو کفر کر رہے ہو، تم رمضان کو کفر کر رہے ہو. رمضان آیا اس قرآن کی خاطر، لیلۃ القدر آئی اس قرآن کی خاطر. محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس قرآن کی خاطر. قرآن کریم لے کر آئے اسی کے لیے. بیت العزت کو انکار کر رہے ہو، لوح محفوظ کو انکار کر رہے ہو، قرآن کو انکار نہیں کر رہے ہو، لوح محفوظ کو انکار کر رہے ہو، اللہ کے کلام کو انکار کر رہے ہو، رب العالمین کے باتوں کا انکار کر رہے ہیں. باقی کتابوں کی عزت، کتاب اللہ کی عزت نہیں، بیت العزت سے نکلی ہوئی کتاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غل مچاؤ، کہتے تم سنو. لوگ کہتے ہیں نہیں، غل مچاؤ، سنو نہیں، تاکہ تم یرغبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. لعلکم، تاکہ تم سب غالب ہو جاؤ. اس کے بعد کی آیت لیتی ہوں، میں آگے جا رہی ہوں. وَلَا نُزِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. ذائقہ چکو، ذائقہ بہت ہے، نزیقہ، ہاں نزیق، ذائقہ چکو. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ چکنا ہے موت کا. اللہ تعالیٰ بولتے ذائقہ چکو. وہ لوگ جو کفر کرے عذاب ہے بہت بڑا ان کے لیے، اور بدلہ دیا جائے گا. کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جزا دیں گے، جزا دیں گے. بدترین جو وہ کرتے تھے عمل، قرآن کو روکنا سب سے بدترین عمل ہے، سب سے بدترین عمل ہے. ذالک جزاء اعداء اللہ، عداوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے. قرآن کو روکنا عداوت کی ہے. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعداء اللہ النار، آگ میں ہوں گے. عداوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے، تم لوگ آگ میں ہوں گے. لہم فیہا دار الخلد، ہمیشہ کا گھر ہوگا.
ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا. جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون. میری آیتوں کو وہ انکار کرتے تھے. یجحدون. آج ہم آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. میں بھی کر رہی ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم پورے کر رہے ہیں. رک جاؤ, اپنے آپ کو روک لو زندگیوں سے. یہ زندگی آج ہے پل میں, دل کھڑ گیا ختم. آپ پڑھے لکھے ہیں, کہیں آپ میں سے کوئی سن رہے ہیں, ان میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں. دل کے اندر سے آپ دل کاٹتے ہیں. ہم پورے دل کاٹ کے, بکرے کا, انسان کا نہیں. ہم تو بکرے کا کاٹتے ہیں, ڈاکٹرز انسانوں کا کاٹتے ہیں. اوکے, بکرے کو تو ہم دیکھے ہیں, اتنا تو تجربہ ہے. دل کے اندر کتنی نالی ہے, غور کر کے بولو. یا دل گوگل سے ٹائپ کر کے نالیاں دیکھ لو. جلدی کرو, عقل استعمال کرو. کتنی نالیاں. میں بولی تھی کسی کو, وہ لوگا نہیں بولنا. اوکے, کسی کو سبق دے چکی تھی. 4 نالیاں دیکھا, بڑوں نے جو کاٹا ہوا ہے دل کو, کہا 4 نالیاں ہیں. 4 نالیاں دل کے, 4 نالیاں ہیں. 4 دل کے نالیاں کہاں کہاں جاتے ہیں. ایک نالی بھیجے کو جاتی ہے دماغ کو. یہ ایک نالی, میں نے آج کیا کہا آپ کو, نرس پرابلم کہا, تو میں نے ان کو دلیل دی کہ یہ نماز صحیح کرتی ہے. نماز ایسی چیز ہے پورے نسوں کو کھول دیتی ہے. ایک نالی بھیجے کو جاتے, دماغ کے پرابلمز, ڈپریشن وغیرہ جو بھی ہے. دوسرا آنکھوں کو جاتا ہے. تیسرا ہمارے کان کو جاتا ہے. پھر زبان کو جاتا ہے. یہ 4 نالیاں. اگر عورت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے مرد و عورت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. کل میں نے یہ بچہ پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا, میں نے کہا چلو بیٹا اب دور رہنا. آپ سب عورتیں دلیل دیکھو, اس بہن کی عمر کیا ہے, وہ بچے کی عمر کیا ہے. دین کیا کہتا ہے اس کو فالو ہم کر رہے ہیں. اسی کو اتباع رسول, اتباع اطیع اللہ کہتے ہیں, منہ سے اطیع اللہ نہیں ہے. اتباع کرو, چلو اس پہ, کوششیں کرو. اگر گڑبڑ ہوئی اللہ معاف کر دیں گے, مگر کوشش کرنا. جب مجھے 2 ویلر چلانا نہیں آتا تھا ایک زمانہ پہلے, میں اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تیری امانت ہوں, تیرے پاس لوٹ کے آنا. کہاں کہاں چلے جاتی 2 بچوں کو بیٹھ کے. ایک بار ایسا موقع تھا, مجھے سٹارٹ کر کے میری سہیلی نے دے دیے. بچہ نہیں تھا, بس چھوٹی بچی تھی میری, شروعات بگننگ, ذرا ٹین ایج کے بعد کی ایج تھی. سٹارٹ کر کے بٹھا دی مجھے, چل تو لے کے جا. میں سٹارٹ کر کے گئی, پورا ٹینی روڈ کے آگے تک چلی گئی. مجھے وہ کیسے آف کرنا معلوم نہیں تھا. ٹینی روڈ, اللہ کی شان, جو دعا پڑھ کے نکلی تھی میں, وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم میں کیسا گئی. واپس پھر کمرشل اسٹریٹ گئی اور وہ وہیں پہ کھڑی تھی. میں بولی بول کیسے ہے بند کرنا, یہ بند کرنا نہیں آتا, جلدی بولے کیا کروں بول. میں بند کرنا مجھے گاڑی نہیں آتا, میں چلانا شروع کر دی تھی. یہ اللہ کا فضل تھا, وہ کھڑی تھی, بولی بند کرنے کے لیے, فوراً تو وکیلی کو گھما دے. گھمائی, ایک دم اڑ کے پڑی گاڑی. الحمدللہ, جو بھی ہے الحمدللہ. جب انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے, تب انسان اپنی گاڑی سنبھال کر چلائے گا. وہ کھڑی تھی, وہاں نہیں ہوتی تو کہاں جا کے ٹھوکتی میں. ایک بار بریک فیلڈ ہو گیا, ہمیں معلوم نہیں کہاں جانا کیا کرنا. مما بریک فیلڈ ہو گیا. بولی لا الہ الا اللہ, اللہ تو جہاں جانا لے جا, بس حفاظتی فرما. وہ لے گیا, زور سے لے جا کے دیوار کو ٹھوکا. اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے, آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, میں سمجھتی نہیں ہوں. کچھ نہیں سمجھ ہے ہم لوگوں کو. میں کسی سے بات کرتے کرتے کار میں نے کی, وہ جا کے دیوار کو ایسے ماری, آدھی کار میری چپک گئی. گھر کو شام کو میں اچھی کار لے کے آنا, نہیں تو میری بینڈ بج جائے گی, کبھی چلانے نہیں دیں گے. بچہ وہ میکینک کے پاس لے کے گیا, بولا انکل یہ کچھ بھی کرو, کیسے بھی کرو, اسے کیا بھی کیسے کرو, کیا کرو بیٹا, کیسے کر سکتے, کچھ نہیں ہوتا ہے. پوری گاڑی چلی گئی, آدھی چپک گئی, گلاس ولاس سب چلا گیا. کتنا ہوتا ہے, کمپنی میں گئے 1.5 لاکھ روپے. ہاتھ دونوں اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہی, اللہ میرے پاس 1.5 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں میں, بیچ کے کر کے آئی تک, کار کہاں ہے, کیا بولوں میں. تو معاملہ نکالنے والا, تیری مدد میں مانگتی, میں بتا رہی ہوں آپ کو. مدد ہم معمولی سمجھتے ہیں, ناممکن سمجھتے ہیں. کوئی بھی ناممکن اللہ کے پاس نہیں ہے. وہ بندے نے کہا, رات کو تو پھر گئی میکینک کے پاس, انہیں معلوم ہو گیا, فیملی سے تھے کوئی, تو کہا ایسے میرے سے ہو گیا, کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا,
صرف کڑے کڑے وہ ناتور لڑ رہا تھا, وہ واچ مین یہاں نہیں کھڑا نہیں کھڑا نا, ایسے ہی دیوار میں گھس گئی, میں نے کچھ نہیں کیا, اللہ کی طرف سے گھس گئی, بس اللہ تعالیٰ نکالے. میں آئی, وہ مجھے دیکھ رہا تھا, ہر بات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے, پورا توڑ پھوڑ کے لائی, پھر بول رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے. بولی بے شک اس کے حکم سے ہوتا ہے, مشیت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے, کچھ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا, ساری کامیں اللہ کرتے ہیں. اس بندے نے 10,000 میں دوسرے دن تک گاڑی تیار, آج تک کسی کو نہیں معلوم. اس دن وہ ٹھکا گیا تھا, پارٹس نکلے تھے, جوڑے گئے, کسی کو نہیں معلوم. توکلت علی اللہ ربنا توکل علینا. توکلت علینا یا ربی فوضت علیک امری, یہ پورا کام تیرے ذمے میں نے دیتی ہوں. یہ دعا بہت پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. مطلب بولنے کا میں کہہ رہی ہوں, آج میرے ایکسیڈنٹس آپ کو بتا کے سامنے میں اس لیے بتائی ہوں, قیامت میں میرے پاس ایسے بہت ایکسیڈنٹس ہوں گے. کبھی کسی کو میں نے غصہ کری ہوں گی, کبھی کسی کا دل دکھائی ہوں گی, کسی کو برباد کی ہوگی, کسی کو بددعا دی ہوں گی, کسی کو کچھ نہ کچھ میں نے کیا ہوگا. بھنڈار ہوں گے میرے ایکسیڈنٹس کے, مگر یقین ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہم انی حاسبنی حسابا یسیرا, دعا ہر سجدے میں مانگتی ہوں, حساب کتاب تو آسان کر دے. ہم سے تو وہ جانور اچھا ہے, اس کا حساب کتاب نہیں ہے, پھر بھی وفادار ہے. ہمیں حساب کتاب ہے, پھر بھی ہم وفادار نہیں ہیں. پھر سورۃ الصاد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, سورہ صاد اٹھاؤ, سورہ صاد اٹھاؤ, والقرآن ذی الذکر, قرآن ایک تمہارے لیے نصیحت ہے. قرآن اگر نصیحت نہیں سمجھے, بس کچھ نہیں سمجھے. آج میں بچوں کو حفظ کیوں کرا رہی ہوں, بچوں کو معنی سے کیوں کرا رہی ہوں. میرے پاس عورتیں آتی ہیں اور کہتے ہیں بس بچوں کو قرآن پڑھاؤ, قرآن پڑھا کے دورہ کر دو, بس ہمیں اتنا کافی ہے. وہ مانا گینا سب مانا گینا نہیں چاہیے, حفظ نہیں چاہیے. ٹائم جا رہا ہے بچوں کا, نہیں ہم کفر کریں قرآن کے ساتھ. جب تک بچے ایک لفظ نہیں سمجھیں گے دوسرے لفظ میں ہم جا نہیں سکتے. وقت چلا جائے گا, دورہ ختم ہو جائے گا. آپ کے کتنے دورے ہوئے, گنتی نہیں ہے. سورہ فاتحہ کا معنی معلوم نہیں ہے, کئی سوروں کا معنی معلوم نہیں ہے. پورے دورے کیا کام ہیں گے, تھوڑا سا ملے گا, پورا تو ہم سمجھ کے چلے نہیں زندگی. اس لیے بچوں کو کوشش کرو کم از کم سورۃ البقرہ معنی سے پڑھا کر ان کو چلانے کی کوشش کریں.